الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم علیہ. دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ہر انسان بالخصوص ہر مسلمان کی کامیابی، ترقی، سرفروئی کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے. ہر آیات انسان کو ترقی کی طرف دعوت دیتی ہے، سکون کا ذریعہ بناتی ہے. ہر آیات خوشحالی کی طرف بلا رہی ہے. جو شخص بھی قرآن مجید کو دیکھے ثواب، ہاتھ لگائے ثواب، پڑھے تب بھی ثواب، عمل کرے تو سب سے بڑی نجات. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختصر سے الفاظ میں بہت بڑی بات سمجھا دی. حکم ارشاد میں یا ایھا الذین آمنو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا حکم دینے والے ہیں. ہر ایمان والے کو یہ جملہ سنتے ہوئے، یہ آیات مبارکہ سنتے ہوئے پوری توجہ، پورا دھیان اسی طرف لگانا چاہیے کہ احکم الحاکمین کیا حکم دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والے تم تقوی اختیار کرو، یعنی میرا خوف، میری ہیبت تمہارے اندر موجود ہو. اور تقوی انسان کا دل میں ہوتا ہے. خوف اگر دل میں آ جائے تو پھر ہر گناہ چھوڑنا آسان ہے، ہر نیکی کرنا آسان ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اے ایمان والے. کفار کو حکم نہیں ہے، مشرکین کو نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے تابع دار لوگو، میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں، میری تابع داری کرنے والے مرد اور عورتوں، نوجوان اور بوڑھے ہو، صحت مند یا بیمار ہو، شہر کے رہنے والے یا دیہات کے رہنے والے، سب ایمان والوں کو حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف دل میں بسا دو. اور اس تقوی اختیار کرنے کا، اس خوف کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ یہ نعمت، یہ دولت، یہ خوبصورتی آپ کو کہاں ملے گی. خود ارشاد میں
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے، بیٹھنے سے، تعلق رکھنے سے تقوی حاصل ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک مثال بھی جو علماء نے دی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ بظاہر تو وہ ایک خوش طبعی کی ہے، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ صحبت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا برکات ہوتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے کہ بادشاہ ایک چینج ہوا، نیا بادشاہ بیٹھا، تو وہ بادشاہ بڑا سخی تھا، بہت رحم دل تھا۔ ایک دیہات کا آدمی رہنے والا جو کبھی کسی اللہ والے، کسی عالم، کسی نیک کی صحبت میں نہیں رہا، اس کا ایک چہنے والا ایک دوست اچانک اس کے گھر پہنچا اور اس نے کہا بھی آ جاؤ، قریب میں ایک واعظ ہو رہا ہے۔ تو دیہات کا آدمی جو پڑھا لکھا نہیں تھا، کچھ مسائل نہیں جانتا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ واعظ کیا ہوتا ہے۔ پوچھنے لگا بھی بتاؤ تو صحیح، وہ واعظ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فنکشن ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس نے کہا چلو چلو یہ وہیں چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو وہ دوست اس کو لے کے جب اللہ والے کی صحبت میں پہنچے تو وہ اللہ والے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے تو مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، ایک نر، دوسرا مادہ اور تیسرا خنثی۔ یہ جو نیا آدمی گیا تھا اس نے یہ 3 لفظ سنے اور اس کی میموری پوری ہو گئی۔ آگے انہوں نے جو بھی احکامات، مسائل بتائے وہ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی لگن میں بیٹھا رہا کہ فلاں کی بکری بیمار تھی، فلاں کی گائے نے بچہ دینا تھا، فلاں کا اونٹ کسی کے پاس گیا ہوا تھا، وہ کب آئے گا، کیا ہوگا۔ وہ اپنے خیال میں مست رہا، مگن میں رہا۔ 1 گھنٹہ بعد ہوا، 2 ہوئے، جتنا بھی۔ واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ فلاں کے ابو آج سارا دن نظر نہیں آئے، کہاں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں میرا دوست آ گیا تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ واعظ ہے۔ تو بیوی بھی ان پڑھ تھی، اس نے کہا واعظ کیا ہوتا ہے، لیکن تھی وہ سمجھدار۔ اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں واعظ کیا ہوتا ہے، بس ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے کرسی کے اوپر اور وہ لوگ کافی مجمع تھا، کافی لوگ تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ کی مخلوق 3 قسم ہے، ایک نر، دوسرا مادہ اور تیسرا خنثی۔ تو بیوی کہنے لگی آگے، کہنے لگا آگے کا پتہ نہیں ہے، بس میں نے تو یہ 3 لفظ سنے، پھر میں اپنے خیالات میں مگن ہو گیا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ فلاں کے ابو، میں نے سنا ہے جو نیا بادشاہ بیٹھا ہے یہ بڑا رحم دل، بڑا سخی ہے، اگر آپ بھی اس کے پاس جائیں اور اس کو اپنے حالات سے آگاہ کریں، بتائیں، ممکن ہے وہ ہماری مدد کر دے، ہمارے دن اچھے ہو جائیں۔ تو کہنے لگا ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، ایسے ہی سنا ہے کہ بہت رحم دل، بہت سخی ہے، لیکن خالی ہاتھ جاتے شرم آتی ہے۔ ہمسایوں سے پوچھو، اگر وہ آج رات مچھلی کے شکار پہ نہ جائیں تو جال ہمیں دے دیں، ہم لگاتے ہیں، ہماری قسمت کچھ مچھلی آ جائے تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔
ہمسایوں سے پوچھا، انہوں نے کہا آج ہم تھکے ہوئے ہیں، جال ہمارے فارغ ہیں، لے جاؤ۔ تو انہوں نے جا کے جال لگایا، اللہ کی شان، صبح کو ایک بہت اچھی مچھلی آ گئی، تو اس نے اس کو پیکنگ کر کے گفٹ پیک بنا کے اپنی ہستی استطاعت کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ سلامت، یہ حقیر سا تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ ویسے ہم بہت غریب اور نادار ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہماری اگر مدد ہو جائے تو آپ کی بہت شفقت اور مہربانی ہو۔ تو بادشاہ وقت نے اس وقت 10,000 اس کو دے دیے، 10,000 درہم یا دینار۔ 10,000 لے کے وہ بہت خوشی سے باہر آیا، تو پاس بیٹھے وزیر کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی۔ اس نے کہا واہ بادشاہ، سچ کہتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، ایک سائل آیا، آپ نے اس کو 10,000 دے دیا، اور سائل آ گیا، اس کو بھی آپ 10,000 دیں گے، اور آئے گا اس کو بھی 10,000 دیں گے۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو انصاف نہیں ہوگا، برابری نہیں ہوگی۔ اگر یہ دوبارہ آیا تو کیا پھر بھی اس کو 10,000 دیں گے؟ ایسے اگر آپ ایک مچھلی کے عوض میں 10,000 دیتے رہیں گے تو خزانہ خالی ہو جائے گا، آپ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ تو بادشاہ بھی پریشان ہو گیا کہ واقعی آپ کی بات تو ٹھیک ہے۔ وزیر نے کہا کہ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ آپ کی مچھلی بہت پسند ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ فرض کیا اگر وہ کہتا ہے نر ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ لے جاؤ، ہم نر نہیں کھاتے، ہم مادہ کھاتے ہیں، ہمارے پیسے واپس کر دو۔ اگر وہ کہے کہ یہ مادہ ہے تو آپ نے کہنا ہم مادہ نہیں کھاتے، ہم نر مچھلی کھاتے ہیں، یہ لے جاؤ، ہمارے پیسے واپس کرو۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کا مشورہ صحیح ہے، بلاتے ہیں اس کو، بلواؤ۔ بلوا لیا۔ جب وہ غریب آدمی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے وہی سوال کیے کہ بیٹا آپ کی مچھلی بہت اچھی ہے، بہت پسند ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ جب اس نے دیکھا کہ اب بادشاہ کے رخ میں، انداز گفتگو میں، چہرے میں وہ شفقت، وہ پیار نہیں ہے، تو ایک ہی منٹ میں اس نے سوچ کے بزرگوں والی بات کہی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، یہ خنثی ہے۔ جلدی جلدی اس نے خنثی کہا تو بادشاہ نے 10,000 دینار یا درہم اور دے دی۔ اب وزیر بھی خاموش، بادشاہ بھی خاموش، یہ لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے اپنا منہ اوپر کیا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، نہ آپ کو پتا ہے خنثی کیا ہے، نہ مجھے پتا ہے خنثی کیا ہے، ہم تو نر اور مادہ کے چکر میں تھے، لیکن یہ تو بہت ذہین آدمی تھا، بہت سمجھدار تھا، بہت علم رکھتا تھا۔ تو یہ جب 20,000 لے کے گھر پہنچا، اس وقت 10,000 آج کے 10 ارب سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ کو میں نے ایسے کہا تو بادشاہ نے مجھے 10,000 دیا۔ تو اس کے منہ سے پانی ٹپکنے لگا ہے، 10,000؟ اس نے کہا 10 نہیں، یہ بھی واپس جاتے تھے، بادشاہ نے بلایا تھا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، مجھے کیا خبر نر کیا ہوتا ہے، مادہ کیا ہوتا ہے،
میں نے جو اللہ والوں سے بات سنی تھی میں نے وہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت نہ یہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو خنثی ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو بادشاہ نے 10,000 اور بھی دے دیا، اب 20,000 ہے۔ تو وہ عورت بہت ذہین تھی، سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھو فلاں کے ابو، ساری زندگی آپ نے ایسے گزار دی، ایک دن گئے ہو اللہ والے کی صحبت میں، نیک آدمی کی صحبت میں ایک دن گئے اور ایک ہی بات یاد کر لی، تو اس ایک لمحے کی صحبت، ایک بات یاد کرنے سے ہمارے خاندان کی پریشانی ٹل گئی۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ گندم کے ساتھ بھی اگر مٹی کے ڈھیلے مل جائیں، گھنڈی مل جائے، تو اس کا بھی ریٹ وہی ہو جاتا ہے گندم والا، گندم کی طرح اس کا ادب احترام کیا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے پیاروں کی صحبت میں رہنے کی، ان کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔